میرا نام ابو غفار ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سیکنڈ ایئر پاکستان اسٹڈیز مطالعہ پاکستان کا پہلا چیپٹر کے جو MCQs ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ سیکنڈ ایئر PSD کے حوالے سے مطالعہ پاکستان کا پہلا چیپٹر جو ہمارے پاس ہے، پہلا جماعت 12 جماعت کا پہلا چیپٹر جو ہے بیٹا وہ ہمارے پاس ہے۔ آج ہم اس کے حوالے سے کیا کریں گے، بات کریں گے کہ کون کون سے اتنے امپورٹنٹ MCQs چیپٹر سے آ سکتے ہیں، اور اسپیشلی بیٹا جو فرسٹ چیپٹر ہے ایک لانگ چیپٹر ہے سیکنڈ ایئر PSD کے حوالے سے، اور اس میں زیادہ تر جو چانسز آتے ہیں MCQs کے ہونے کے، تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی کہ ایگزام میں آتے بھی ہیں اور آپ کے کیا پتہ آپ ہی چاہیں، تو غور سے تمام MCQs کو سنیے گا اور دھیان میں رکھیے گا اور یاد رکھیے گا بیٹا۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی، تو بیٹا اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے 1913۔ 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور مسلم لیگ جو بیٹا بنی تھی وہ بنی تھی 1906 میں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کی بات ہے کہ پاکستان سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم کا استعمال کس نے کیا، تو ہمارے پاس آپشن میں موجود ہیں علامہ اقبال، سر سید، قائد اعظم اور نہرو۔ تو بیٹا جس سے پہلے لفظ قوم کو جو استعمال کیا ان کا نام تھا سر سید احمد خان تھا۔ نمبر 3 میں مسلم لیگ کی بنیاد کب رکھی گئی تھی، تو ہمارے پاس بیٹا 4 آپشن ہیں۔ 1905 میں یہ تقسیم بنگال ہوئی تھی، 1885 میں کانگریس بنی تھی بیٹا، 1906 یہ رائٹ آپشن ہے جسے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا، اور 1919 میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا تھا، اور ہماری پہلی جنگ عظیم کا تقریباً خاتمہ بھی۔ پاکستان کے اس صوبے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے بیٹا، تو گیٹ وے اسلام یا باب الاسلام صوبے کو کہا جاتا ہے وہ سندھ ہے، کیونکہ محمد بن قاسم جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو سندھ کے راستے سے داخل ہوئے تھے، دیویل نامی جگہ سے، اس لیے اس کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے بیٹا، وہ سندھ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا دارالحکومت بنا کس کو بنایا گیا تھا بیٹا، تو قیام پاکستان کے بعد تو پاکستان کا سب سے پہلے دارالحکومت بنایا گیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا کراچی کو، جو کہ صدر ایوب سے پہلے ہمارا کراچی رہا، اور اس کے بعد اس کو بدل کر ہم نے اس کو تبدیل کیا، جو بعد میں اسلام آباد راولپنڈی کے بعد اسلام آباد کو بنایا گیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا، تو بیٹا پاکستان جو اقوام متحدہ کا ممبر بنا وہ بنا 24 دسمبر 1947 کو بنا، اور یاد رہے کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے یہی تھا کہ ہم عالمی برادری سے ہمارا تعلق قائم رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ممبر بنے بیٹا ہم بنے اقوام متحدہ کے 1947 میں بنے۔ قائد اعظم نے مہاجرین کے لیے ریلیف فنڈ کا قیام کا اعلان کیا۔ جب پاکستان بنا تو بہت سارے مہاجرین جب پاکستان میں آئے تو ان کی حالت زار بھی دیکھنے کی تھی اور ان کا جذبہ ایمان بھی دیکھنے قابل تھا، تو ان کی مدد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ریلیف فنڈ قائم کیا، جو 12 سپٹمبر 1947 کو قائم کیا۔ لاہور کے دورے کے بعد قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پشاور میں خطاب کیا، تو کن سے بیٹا، اساتذہ، خواتین یا سرکاری افسران یا طلبہ سے۔ یاد رہے کہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو جو پشاور میں خطاب کیا گیا تھا وہ کیا تھا، سرکاری افسران سے کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا کہ سرکاری افسران ہی ہیں جو آنے والے ہمارے قوم کو سنبھال سکیں، ان کی مشکلات کا ازالہ کر سکیں اور ان کی مشکلات کو دور کر سکیں۔ مسلم کا انتقال کب ہوا بیٹا، وہ ہوا 11 سپٹمبر 1948 کو ہوا تھا قائد اعظم کا انتقال بیٹا۔ اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون بنے تھے بیٹا، تو ہمارے پاس 4 نام موجود ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلے گورنر جنرل بنے تھے قائد اعظم محمد علی جناح بنے، اور ان کے انتقال کے بعد جو بنے تھے ان کا نام تھا خواجہ ناظم الدین صاحب تھے بیٹا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے بیٹا، تو یاد رہے گا پہلے پاکستان کے وزیر اعظم جو بنے وہ بنے تھے ہمارے لیاقت علی خان صاحب تھے بیٹا۔ اور اس کے بعد پہلی گول میز کانفرنس کب ہوئی بیٹا، یاد رہیے گا 3 گول میز کانفرنس ہوئی ہیں اور الگ الگ ایئرس میں ہوئی ہیں۔ تو پہلی گول میز جو کانفرنس ہوئی تھی بیٹا وہ ہوئی تھی 1930 میں، جب
نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹس کو لے کر آپس میں جو ایک بات بنی تھی کہ قائد مسلم لیگ جو تھے وہ 14 پوائنٹس کو قائد اعظم محمد علی جناح کے موافق کیا کر رہے تھے، ملک میں الیکشن کا چاہتے تھے، اور جو ہندو تھے وہ نہرو رپورٹ کے حوالے سے ملک میں الیکشن چاہتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے ٹیبل ٹاک کے لیے دونوں کے ممبرس کو بلایا گیا تھا لنڈن میں۔ تو پہلی گول میز کانفرنس جو لنڈن میں ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1930 میں ہوئی تھی۔ دوسری سیکنڈ گول میز جو کانفرنس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی بیٹا 1931 میں ہوئی تھی، اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تیسری جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی بیٹا وہ ہوئی تھی 1932 میں ہوئی تھی بیٹا، انہیں یاد رکھیے گا۔ وہ پہلی خاتون جنہوں نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی بیٹا، یہ بھی ایک MCQ آ چکا ہے بیٹا، تو پہلی خاتون جنہوں نے گول میز کانفرنس شرکت کی اور جنہوں نے شرکت کی ان کا نام تھا بیگم جہاں آرا شاہ نواز تھا۔ قائد اعظم بیٹا پیدا ہوئے تو کون سی تاریخ تھی بیٹے؟ مختلف تاریخیں آپ کو یہاں لکھی گئی ہیں۔ جو رائٹ آپشن بیٹا ہمارے پاس ہے وہ 25 دسمبر 1876 میں پیدا ہوئے۔ 19 MCQs میں لکھا بیٹا 1866 میں برصغیر دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ تو قائم کرنے والے کون تھے بیٹا؟ وہ تھے محب الوطن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی بیٹا، اور انہی کے مدرسے پہ لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد جاری رہے گا چاہے میرے مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے بیٹا۔ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہے بیٹا؟ تو چارنا ہمارے موجود ہیں، جبکہ اسباب بغاوت ہند کے جو مصنف ہیں وہ ہے بیٹا سر سید احمد خان ہے بیٹا۔ برصغیر میں تحریک خلافت شروع کب ہوئی؟ تو بیٹا برصغیر میں تحریک خلافت کا جو آغاز ہوا وہ 1919 سے ہوا تھا، اور یہ خلافت جو سلطنت عثمانیہ میں اس کو بچانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی جوہر نے ایک زبردست تحریک چلائی، مسلمانوں کو ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت اور خلافت کو بچانے کے لیے۔ وہ 1919 میں سٹارٹ ہی گئی، لیکن بیٹا ذہن میں خیال رکھے گا ختم ہونے کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے جو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک ڈیٹ کہیں لکھی آتی ہے بیٹا 1922 آتی ہے، اور کہیں پر 1924 آتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا آپشن میں دیکھیے گا 922 کا آپشن یا 924 کا آپشن۔ اگر 22 کا آپشن دیا گیا ہے 24 کا بھی دیا گیا ہے تو بیٹا 1922 پہ کیا کیجیے گا؟ رائٹ کا آپشن لگائیے گا۔ ادروائز 1924 کو کیا ہوئی تھی؟ تحریک خلافت کا مکمل طور پر کیا ہوا تھا؟ خاتمہ ہوا تھا۔ سید احمد شہید بریلوی کی تحریک کا نام کیا ہے بیٹا؟ تو تحریک مجاہدین جو ہے بیٹا وہ سید احمد شہید بریلوی کی تحریک کا نام ہے۔ برے ذخیر میں زمیندار اخبار جاری کیا کہ انہوں نے بیٹا تو مختلف نام آپ کے نظر آ رہے ہیں، مولانا قاسم کا، علامہ شبلی نعمانی، سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ سائیڈ آپشن کیا بیٹا؟ مولانا ظفر علی خان صاحب ہیں۔ قرارداد پاکستان انہوں نے پیش کی بیٹا، تو قرارداد پاکستان کو پیش کرنے والے جو تھے بیٹا وہ شیر بنگال مولوی AK فضل الحق صاحب نے پیش کی گئی تھی لاہور میں 1940 کو جمعے کے دن بیٹا۔ قرارداد پاکستان کی تائید سب سے پہلے انہوں نے کی بیٹا، تو کہاں کی بیٹا؟ یہ اصل میں مینورٹیز کے جو پروونسز تھے ان میں کرنے والے جو پہلے تھے بیٹا ان کا نام تھا چودھری خلیق الزمان نام تھا بیٹا ان کا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کا اعلان کرنے والے کون تھے؟ تو ان کا جو رائٹ آپشن ہے بیٹا وہ ہے بیٹا دیکھیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا نام آ رہا ہے بیٹا۔ کابینہ مشن جو ہندوستان میں آیا تھا تو کب آیا تھا بیٹا؟ تو رائٹ آپشن بیٹا 24 مارچ 1946 کو آیا تھا۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے کون سی تاریخ میں بیٹا؟ تو جو ان کی تاریخ ہے بیٹا وہ ہے ہمارے پاس 9 نومبر 1877 کو، اور یاد رکھیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے علامہ اقبال جو ہیں بیٹا وہ 1 سال کیا تھے؟ بڑے تھے۔ برصغیر کا آخری مغل بادشاہ کون تھے بیٹا؟ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے۔ ان کے بعد مسلمانوں کی سلطنت کا برصغیر میں خاتمہ ہوا۔ 1946 تو عبوری حکومت کے وزیر خزانہ کون بنے؟ تو یاد رکھے بیٹا لیاقت علی خان تھے، جنہوں نے غریب دوست بجٹ کے نام سے ایک بجٹ پیش کیا جو کہ دونوں کے درمیان میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میں کھلبلی سی مچ گئی تھی، جس کے بعد کانگریس نے یہ عندیہ دے دیا گیا تھا کہ مزید ہم اب مسلم لیگ کے ساتھ اپنی حکومت کو قائم نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے تقسیم ہند کا منصوبہ بھی ماننے سے کیا کیا؟ اقرار کر لیا۔
سن 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس نے اتنی صوبے میں اپنی وزارتیں قائم کی بیٹا، تو 8 صوبوں میں کیا کہ انہوں نے اپنی وزارتیں قائم کی۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب کیا بیٹا؟ تو 1 جولائی 1948 کو انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران صوبہ سندھ میں انہوں نے مسلح جدوجہد کی بیٹا، بہت بڑا نام ہے بیٹا، وہ ہے ہمارے پاس صبغت اللہ، جنہیں پیر پغارہ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں بیٹا، اور ان کے ماننے والوں کو حر کہا جاتا ہے۔ تقسیم بنگال جو دیش میں وائسرے لارڈ کرزن کے عہد میں ہوئی تھی بیٹا، وہ ہوئی تھی 16 اکتوبر 1905 میں ہوئی تھی، جس کی کانگریس نے شدید مخالفت کی تھی، اور بالآخر 1911 میں کیا ہوا، مجبوراً اس تقسیم کو ختم کرنا پڑا بیٹا۔ تقسیم بنگال تنسیخ کا مطلب ہوتا ہے جو تقسیم کی گئی تھی اس کا خاتمہ کب ہوا بیٹا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ جو خاتمہ ہوا تھا بیٹا، وہ ہوا تھا بیٹا، وہ ہوا تھا 12 نومبر 1911 کو ہوا تھا بیٹا۔ 36 میں سندھ میں مسلم لیگ قائم ہوئی بیٹا، تو مسلم لیگ جو قائم ہوئی تھی بیٹا وہ ہوئی تھی 1906 میں قائم ہوئی تھی بیٹا، اور اس کا جو سالانہ جو اجلاس جو مقرر کیا گیا تھا وہ 1907 میں تھا بیٹا۔ 1945 تک مسلم لیگ کو منظم نہیں کیا جا سکا بیٹا، وہ تھا شمالی مغربی سرحدی صوبہ، جسے آپ NWFP کے نام سے جانتے ہیں بیٹا۔ مسلم لیگ 1947 میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کی بیٹا، تو یہ بھی کس صوبے میں کی گئی تھی بیٹا؟ شمالی مغربی سرحدی صوبے میں کی گئی تھی۔ کیوں کی گئی تھی؟ کہ جب وہاں کے جو گورنر جو تھے بیٹا وہ تھے کانگریسی تھے، اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی خواہشات کے موافق انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس ہندوستان سے ملنے کو پسند کریں گے، تو وہاں کے جو محب الوطن جو شہری تھے وہ اس بات کے ماننے سے انکار کیا، اور ملک میں ایک سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی۔ بعد میں ریفرینڈم کے تھرو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کو پاکستان کے ساتھ ضم کیا جائے بیٹا۔ تقسیم ہند کے وقت مسلمان پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے بیٹا، کتنے تعداد تھی بیٹا؟ تو ایک رجسٹرڈ جو تھے ہمارے پاس، تو بیٹا ان کی تعداد جو آتی ہے بیٹا وہ 65 لاکھ کے قریب آتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو صحیح اعداد شمار کے مطابق جو ایک ان رجسٹرڈ جو وہ لوگ بھی آئے تھے تو ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہو گئی تھی بیٹا۔ مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس 1907 کو منعقد ہوا، وہ کراچی میں ہوا تھا بیٹا، اور کراچی میں کہاں؟ آپ کے گارڈن سو میں ہوا تھا بیٹا، جہاں زولوجیکل گارڈن بنا ہوا بیٹا، قیام عمل میں ہے۔ بلوچستان میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن قائم ہوئی بیٹا، وہ ہوئی تھی 1943 کو قائم ہوئی تھی بیٹا۔ قائد اعظم کے مطالبے پر 1927 میں دستوری اصلاحات کا جو کہا گیا تھا بیٹا وہ شمالی مغربی سرحدی صوبے میں کیا گیا تھا، جسے آپ KPK کے نام سے یا NWFP کے نام سے جانتے ہیں بیٹا۔ بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی گئی بیٹا، تو مسلم لیگ قائم کرنے کے لیے ساتھ جو دینے والے تھے ان کا نام تھا قاضی محمد عیسیٰ تھا بیٹا، اور یاد رہیے گا کہ انہوں ہی نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ شامل ہونے میں۔ سرحد میں قرارداد پاکستان کی تائید لاہور، جو قرارداد لاہور کی تائید کرنے والے کون تھے؟ سردار اورنگزیب تھے بیٹا۔ سندھ میں قرارداد پاکستان کی تائید کرنے والے کون تھے بیٹا؟ تو ان کا نام تھا سر عبداللہ ہارون تھے۔ اور اسی طرح سے بیٹا 1945 اور 46 کے انتخاب میں مسلم لیگ نے تمام نشستوں میں کامیابی حاصل کی، تو صوبہ کون سا تھا بیٹا؟ وہ صوبہ پنجاب تھا بیٹا۔ مارچ 1947 میں ہندوستان کا وائسرے بن کر آئے تھے، ان کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نام تھا بیٹا۔ بر ذخیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا بیٹا، وہ کیا گیا تھا 3 جون 1947 کو کیا گیا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند منظور کی بیٹا، وہ کی گئی تھی 16 جولائی 1947 کو کی گئی تھی بیٹا۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے حد بندی کمیشن جو مقرر کی گئی تھی بیٹا وہ سر ریڈ کلف تھے بیٹا۔ اور یاد رکھے گا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جو ایک باؤڈر لائن ہوتی ہے بیٹا اس کو بھی سر ریڈ کلف کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے بیٹا۔ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی بیٹا، وہ 23 مارچ 1940 لاہور میں منظور ہوئی تھی منٹو پارک میں۔ قائد اعظم کے مشورے پر یوم نجات منایا گیا۔ یوم نجات سے مراد یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی نجات مل گئی، لیکن کس سے نجات ملی تھی؟ کانگریس نے اپنی وزارتوں سے ریزائن دیا تھا، استعفیٰ دیا تھا، تو اس کی خوشی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مسلمانوں کا مشورہ دیا کہ یوم نجات طور پر منایا جائے، تو بیٹا وہ 22 دسمبر 1939 کو منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔
کرس مشن ہندوستان آیا تھا بیٹا، وہ آیا تھا 23 مارچ 1942 کو آیا تھا بیٹا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کا وائسرے بن کر آیا بیٹا، ان کا نام تھا لارڈ ویول تھا بیٹا۔ 28 جنوری 1933 میں دیش نے ایک پمفلٹ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ناؤ اینڈ نیور کے نام سے لفظ پاکستان تجویز کیا تھا بیٹا، ان کا نام تھا چودھری رحمت علی، اور یہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا بیٹا۔ برصغیر میں قرآن پاک کا پہلی مرتبہ فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا، کرنے والے شاہ ولی اللہ صاحب تھے بیٹا۔ اردو حلقے تنازع سے پہلے جو ظاہر ہوا تھا بیٹا وہ ہوتا 1867 میں ہوا تھا، جو بعض میں معاملات کے ایئر گزرنے کے بعد زور پکڑتا گیا، بالآخر یہ منصوبہ ہمارے تقسیم ہند کے نام پر بھی بنا کہ ہم اپنے اردو کو بچانا چاہتے ہیں بیٹا۔ نہرو رپورٹ منظر عام پر لائی گئی بیٹا، وہ 1928 کو منظر عام پہ لائی گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اس کے جواب میں جو نکات پیش کیے، جنہیں 14 نکات کہا جاتا ہے، وہ 1929 کو پیش کیے گئے تھے۔ 1916 میں کانگریس اور مسلمین کے درمیان میں ایک جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو میثاق لکھنؤ کے نام سے ہم جانتے ہیں بیٹا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ میں ایک بار پھر MCQs کو ریپیٹ کیا گیا، 1913 میں کیا گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے دہلی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے بیٹا، وہ پیدا ہوئے تھے 1703 میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام تھا بیٹا قطب الدین نام تھا۔ یہ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنا 1947 میں، اور 66 میں پنجاب سیکریٹریٹ سے یونین جیک اتار کا مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا گیا، تو لہرانے والے کون تھے بیٹا؟ محترمہ صغرا فاطمہ نام ان کا آتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کا سیاسی پارٹی قائم کب ہوئی کرنے والے ان کا لیڈر کون تھا؟ وہ A.O. ہیوم تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلے صدر کون بنے بیٹا؟ سر آغا خان تھرڈ، یا اس کو سوم کے نام سے ہم جانتے ہیں بیٹا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے جنرل سیکریٹری کون تھے بیٹا؟ ان کا نام تھا سید علی حسن بلگرامی صاحب تھے۔ پیر پگاروں کی انگریزوں کے خلاف جدید کی تحریک مشہوری بیٹا، وہ ہور تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ نظریہ جو زبان لفظ کہلاتا ہے بیٹا، وہ کہلاتا ہے آپ کا فرانسیسی زبان کا لفظ کہلاتا ہے بیٹا۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت جو نازل ہوئی بیٹا، ان کے ساتھ ایک MCQs ہم نے ایک ڈالا ہوا ہے بیٹا، وہ ہے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تقریباً 23 سال کے عرصے میں کیا ہوا تھا؟ وہ مکمل ہوا تھا۔ تو بیٹا یہ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے مطالعہ پاکستان کے، اس کے MCQs جو موسٹ امپورٹنٹ تھے وہ آپ کے سامنے ڈسکس ہوئے۔ امید کرتا ہوں بیٹا کہ انشاءاللہ آپ ان کو یاد رکھیں گے، اور مجھے اور میری ٹیم اور END کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔